والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، کہاں گئے ہیں وہ، آج آیا کیوں نہیں؟ روزانہ یہاں نماز پڑھتا تھا بیٹھ کر کے، آج کہاں گیا ہے؟ اب فرشتے ان کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں زمین کے اندر، پورے شہر میں، پورے گاؤں میں۔ آپ نے بیان فرمایا کہ ان کانوا فی حاجۃ اعادوہم، اگر وہ کسی ضرورت سے گئے ہیں تو اس ضرورت پوری کرنے کے لیے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے مسجد میں کوئی اپنی جگہ بنا لینے کی، مسجد میں بیٹھنے کی، مسجد کو اپنا گھر بنانے کی۔ ان کانوا فی حاجۃ اعانوہم، اگر وہ کسی ضرورت سے گئے ہوئے ہیں، کسی کام سے گئے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَإِن مَرَضُوا عَادُوهُمْ، اگر وہ بیمار ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کو، ان کی بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا، مسجد میں قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھنا، مسجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھنا، یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ ہم میں سے بعض لوگوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ کیا؟ صف کے اندر موجود ہیں، امام نے جیسے سلام پھیرا جلدی اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اٹھ کر کے وہاں جا کر کے بیٹھ گئے، کچھ لوگ کہے چلو ہم ذکر پڑھتے رہیں گے، اپنا آہستہ آہستہ وہاں چلے گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے، امام نے سلام پھیر دیا تو آپ کا تعلق امام سے ختم ہو گیا، لیکن جو فضیلت ہے کہ جب تک آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس جگہ پر، آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب، گویا کہ آپ نماز ہی میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کی کچھ میخیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جس کے ساتھ بیٹھیں اس شخص کی فضیلت کا کیا مقام ہے، ذرا سوچیں۔ اور یہی نہیں، اگر کسی دن نہیں آئے تو فرشتے ان کو تلاش کرنے نکل جاتے، آج کہاں گئے بھائی، کہاں چلے گئے وہ؟ اگر کسی ضرورت سے گئے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، بیمار ہیں فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اور معاملہ یہیں پر بس نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ معاملہ آگے کا ہے۔ اسی حدیث میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جلیس المسجد لا یخلو عن ثلاث خصال۔ اس حدیث کو یاد کر لیں ساتھیوں، اور میں کوئی ضعیف حدیث نہیں بیان کرتا، وہی حدیث بیان کرتا ہوں جس حدیث کو علماء نے صحیح اور قوی قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیحہ میں نقل کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ جلیس المسجد، مسجد میں بیٹھنے والا، وہ تین فائدے تو اس کو حاصل، یا تین میں سے کوئی ایک فائدہ تو حاصل ہی ہوگا اس کو، فائدے سے وہ خالی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج امام صاحب اتنی تاخیر کر دیے، میرا وقت اتنا ضائع ہو گیا۔ آپ کا وقت ضائع نہیں، آپ کا وقت کام میں آیا ہے۔ اگر امام نے نماز لمبی کر دی، ارے میری دکان کھولنے میں تاخیر ہو گئی، میرا اتنا نقصان ہو گیا، آپ کا نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ آپ کا فائدہ ہے۔ اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اس کام میں آپ نے آپ نے استعمال کیا ہے کہ نہیں مولانا؟ اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے آپ کو؟ اپنی عبادت کے لیے، اور آپ عبادت کے لیے۔ تو مسجد میں بیٹھنے والا کسی بھی طریقے سے بیٹھے کبھی وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا، اور تین اہم فائدوں میں سے اگر تینوں نہ ملے تو تینوں میں سے ایک فائدہ اس کو ضرور ملنے والا ہے، اور تینوں فائدوں میں سے ایک ایک فائدہ بھی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ وہ فائدے کیا ہیں اس کو سنیں، اور مسجد میں بیٹھنے کا، مسجد میں آنے کی اپنی عادت بنائیں۔ یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہمارا کام ہے، باہر کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی نوکری والا ہے،
کوئی دکان والا ہے، کوئی کاروبار والا ہے، کوئی بچوں والا ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے اس کے گھر میں جانے، کوئی ایسا نہیں کہ اس کو ضرورت نہ ہو، لیکن اس کی توجہ، اس کا دل کہاں رہے؟ جیسے موقع ملے کہاں چلا آئے؟ مسجد۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اسے اپنے سائے میں رکھے گا۔ ذرا سوچیں، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ہے نا؟ جو 7 خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالی حشر کے میدان میں اپنے سائے میں رکھے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو جس کا دل مسجد سے، آپ نے یہ نہیں فرمایا جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ مسجد سے اس کا دل لگا ہوا ہے۔ کب ہمیں موقع ملے، کب اذان ہو، کب ہمیں فرصت ملے کہ میں اللہ کے گھر میں جا کر کے بیٹھ جاؤں، کب ہمیں موقع ملے، کتنی جلدی ہماری ڈیوٹی ختم ہو کہ ہم اللہ کے گھر میں چلے جائیں۔ تو جلیس المسجد لا یخلو عن 3 خصال، مسجد میں بیٹھنے والا 3 فائدوں میں سے کسی ایک فائدے سے بھی خالی نہیں رہتا۔ وہ فائدے کیا ہے؟ کلمۃ حکمت، کوئی حکمت کی بات، فائدے کی بات اسے معلوم ہو جائے گی۔ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی کتاب رکھی ہے، اٹھ کر کے پڑھنے لگا، اسے کوئی فائدے کی بات مل گئی ہے نا، اس سے اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ کوئی مولوی صاحب آئے، تقریر کر رہے تھے، انہیں فائدے کی بات معلوم ہو گئی۔ امام صاحب قرات کر رہے تھے، کسی آیت نے اس کے دل کے اوپر اثر کر دیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے شہر میں ایک عورت کی شادی ہوئی، تو شادی سے پہلے ظاہر عورت ہے یا مرد ہے، ان کی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، میرا شوہر ہے، اچھے پیسے والا ہے، ہمیں جیب خرچ، پاکٹ منی کہتے ہیں نا اس کو، پاکٹ منی ہمیں دے گا، ہمیں آسانی رہے گی، یہ وہ سب کچھ۔ لیکن جب شادی ہو کر کے آئی تو دیکھا کہ شوہر تو پیسہ بڑا پکڑنے والا ہے، بغیر ضرورت کے ایک پیسہ بھی جیب سے نہیں نکلتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ ابھی یہ ابتدائی مرحلہ ہے، اتنا ہمارے ساتھ بخالت سے کام لیتا ہے تو آگے چل کر کے پتہ نہیں کیا کرے گا، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا لینا ہی بہتر ہے۔ تو اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ شوہر، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، پلان بنایا اس نے، شوہر مسجد میں جب جائے گا تو میں اپنا بیگ لوں گی اور ابو کے گھر اس کے بعد معاملہ ہم اس سے طے کریں گے، ہمیں یہ ملے گا تو آؤں گی ورنہ نہیں آؤں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں مغرب اذان میں اور جماعت کے اندر کم سے کم 10 منٹ کا فاصلہ تو سعودیہ میں رکھتے ہی ہیں، بعض لوگ تو 12 منٹ، ہمارے امام صاحب ہیں مسجد کے ہوئی 17 منٹ کے بعد آیا کرتے ہیں، وہ تو چھوڑ دیجئے، لیکن عام طور پر 10 منٹ تو لوگ رکھتے ہی ہیں۔ تو شوہر گیا مسجد، اذان ہوئی تو، اور ادھر سے اپنا سامان تیار کرنے لگی، سامان سمیٹتے سمیٹتے جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہوئی تو امام نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد امام نے شروع کیا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، لقد خلقنا الانسان في كبد، قسم ہے اس شہر کی، یہ شہر یعنی شہر مکہ جس میں آپ موجود ہیں، وانت حل بهذا البلد، یا یہ شہر وقتی طور پر آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یا یہ شہر جو محترم حرمت والا شہر ہے، اس شہر کے رہنے والوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کو حلال سمجھ رکھا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی، قسم ہے آدم کی اور قسم ہے آدم کی اولاد کی، قسم ہے شیطان کی اور قسم ہے شیطان کی ذریت کی۔ یہ قسم اللہ تعالیٰ کس بات پر کھا رہا ہے؟
تو اس عورت نے سنا کہ امام پڑھ رہا ہے اچھی آواز میں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. جب امام نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کبد، مشکل اور پریشانی میں پیدا کیا ہے. انسان دنیا میں آتا ہے لیکن مشکل سے آتا ہے. پیدائش میں اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ آسانی سے آ جاتا ہے کوئی نہیں. اب تو پیدائش کا معاملہ اور بھی آسان ہو گیا ہے. ڈاکٹروں کے نشتر معمولی بات پر چلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں امید بھی رہتی ہے کہ ڈلیوری نارمل ہوگی، وہاں بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں آپریشن کرنے کا، اس لیے کہ پیسہ ملتا ہے. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور پیدا ہونے کے بعد انسان مشقت ہی میں رہا کرتا ہے. مشقت ہی اس کے زندگی کا ایک حصہ ہے. تو وہ سنتی رہی اور کہتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکل اور پریشانی ہی میں پیدا کیا ہے. تو یہ کیا ضمانت ہے کہ میں اس گھر سے گئی تو مشکل میں نہیں رہوں گی؟ اس عورت نے کیا سوچا کہ اگر میں اس گھر سے گئی تو مشکل میں نہیں رہوں گی. جب اللہ نے مشقت میں پیدا ہی کیا ہے تو اسی گھر میں رہنا میرے لیے بہتر ہے، میں صبر کر کے اسی گھر میں رہتی ہوں. تو کلمۃ حکمت، مسجد سے کوئی حکمت کی بات، وہ اس عورت نے حکمت کی بات کہاں سے سنی ہے؟ جی مسجد سے. تو آپ نے فرمایا مسجد میں بیٹھنے والا 3 فائدوں میں سے خالی نہیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ کوئی حکمت کی بات اسے معلوم ہو جائے گی، پڑھ لے گا، تقریر سنے گا، کچھ ہوگا حکمت کی بات. بعض لوگوں کی زندگی نے مسجد میں تقریر ہو رہی بات صرف ایک بات نے، ایک جملے نے بدل دیا ہے. ایسے کتنے مشاہدے میرے پاس ہیں. میں وقت نہیں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہر بات مشاہدہ اپنا ذکر، ورنہ کتنے مشاہدے ہیں. جیسے اس عورت کا ذکر ہم نے کیا آپ کے سامنے، اس کی زندگی کس نے بدلا ہے؟ قرآن کی ایک آیت نے نا. وہ آیت کہاں سے سنی ہے اس نے؟ جی مسجد کے امام سے سنی. تو پہلا فائدہ مسجد میں بیٹھنے والے کے یہ کلمۃ حکمت. اور دوسری چیز کیا ہے؟ او اخ مستفاد، یا کسی بھائی سے ملاقات ہوگی جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے مند ہوگا. دنیا اور آخرت میں فائدے مند ہوگا. دنیا میں کیسے فائدے مند ہوگا یہ آپ لوگ اچھے سے مجھ سے ذکر نہیں کرتا، لیکن سب سے بڑا فائدہ کہاں کا فائدہ ہے؟ جی آخرت کا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ. وہ بھائی جو ہمارے لیے آخرت میں کام آئے وہ زیادہ بہتر ہے جو دنیا میں کام آئے. جی آخرت میں کام آئے. اور آخرت میں کام آنے والا وہ بھائی ہمارا نہیں، ہمارے دکان کے بغل میں ہے نہیں، جس کے ساتھ ہم ہنستے کھیلتے وہ نہیں ہے. بلکہ آپ نے کیا بیان، اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن دلی دوست، اخلا خل کہتے ہیں جو خلہ، جو دلی دوستی ہو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. دشمن ہوں گے ہاں، سوائے متقیوں کے جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں. نیک پرہیزگار لوگ آپ کو کہاں ملیں گے؟ جی مسجد ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. اور وہ دن تو وہ ہوگا میرے بھائیوں، میاں بیوی کے اندر جو محبت ہوتی ہے دنیا میں اللہ نے کسی کے اندر وہ محبت نہیں رکھی. جو اللہ نے میاں بیوی محبت رکھی کسی اور کے اندر وہ محبت نہیں رکھی ہے. اور قیامت کا مرحلہ اتنا سخت ہوگا کہ بیوی اپنے شوہر کے خلاف ہوگی، شوہر اپنے بیوی کے خلاف ہوگا، اللہ کہ دونوں متقی ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا تو باپ چاہے گا کاش کہ میرا کوئی حق بیٹے پر نکل آئے، شوہر چاہے گا کاش کہ میرا کوئی حق بیوی پر نکل آئے. بیوی کہے گی کاش میرا کوئی حق شوہر پر نکل آئے، وہ ہلاک ہو جائے اور میں بچ جاؤں. جی یہ عالم ہوگا. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا. سورہ معارج میں اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، سورہ عبس وتولی میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، سورہ مومنون میں اللہ نے بیان فرمایا فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. لیکن اگر کوئی بھائی آپ کا مسجد میں مل جائے تو آپ کے لیے آخرت میں بھی کام آئے گا.
اس سے متعلق صحیح بخاری کی اس حدیث کے اوپر غور کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی لمبی حدیث ہے، بلکہ پوری گھنٹے 2 گھنٹے کی مجلس چاہتی ہے وہ، لیکن اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمیوں کا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہو گیا، اور جنتی جنت میں بیٹھے رہیں گے، تو اب انہیں اطمینان ہوگا، سوچیں گے کہ ہم دیکھیں تمہارے ساتھی کہاں ہیں، تو آپس میں بات کریں گے 2 3 4 5، ارے میرا فلاں ساتھی میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتا تھا لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، میرے ساتھ مسجد میں روزہ بھی افطار کرتا تھا لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کہاں چلا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کے عوض اسے پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ 2 4 6 جو ہوں گے وہ مل کر کے اللہ کے حضور جائیں گے اور ضد کریں گے اللہ تعالیٰ سے، جتنا دنیا میں انسان ضد کر سکتا ہے کسی کے سامنے، اور کہیں گے اے میرے رب، میرا فلاں بھائی، میرا فلاں ساتھی، وہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، مسجد میں آیا کرتا تھا، میرے ساتھ روزہ رکھتا تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، آپ نے اسے کسی گناہ کے عوض کہاں ڈال دیا ہے؟ جہنم میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ جس کو پہچان رہے ہو تم، اس کے ماتھے کے اوپر سجدے کے نشان ہیں، اس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو نکال کر کے لے کر کے آ جاؤ. تو یہ ساتھی آپ کو کہاں سے ملنے والا ہے؟ جی مسجد سے. اور آخر مستفاد آپ نے بیان فرمایا، کوئی ایسے بھائی سے آپ کی ملاقات ہوگی جو قیامت کے دن بھی آپ کے ساتھ دے گا. اور تیسرا فائدہ کیا ہے جو بہت اہم ہے ساتھیوں، مجھے یہ بتائیں، چلیے ابھی تو مجھے آپ لوگ پہچانتے ہیں نا کہ بھائی یہ شیخ مقصود الحسن ہے نا، لیکن مجھے نہ پہچانتے ہیں، میں آپ کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جاؤں تو شرماتے شرماتے کم سے کم آپ کچھ نہیں تو مجھ سے پوچھیں گے بھائی آپ کون ہیں؟ پوچھیں کہ نہیں پوچھیں؟ کم سے کم 1 گلاس کچھ نہیں ہو سکا، 1 کپ چائے نہ ہو، کھانا نہ ہو، 1 گلاس جوس نہ ہو، تو کم سے کم 1 گلاس پانی تو پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ پیش کریں گے نا؟ کوئی ایسا بدبخت ہوگا جو نہیں پوچھے گا. بلکہ اگر کوئی آپ کا دشمن بھی دروازے پر آ جائے تو آپ انسان ہیں، غیرت ہیں، تو بغیر پانی پی اس کو واپس ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ساتھیوں، یہ کس کی مثال ہے؟ جو ہمارے پاس بیٹھ رہا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے گا. ذرا سوچے آپ، اللہ کے گھر میں بیٹھا، اللہ اس کو خالی ہاتھ کیسے جانے دے گا؟ ذرا سوچے آپ. کچھ نہیں ملا اسے تو اللہ کی رحمت تو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ خالی ہاتھ جانے دے گا اللہ تعالیٰ؟ اور رحمت منتظرہ آپ نے بیان فرمایا، 3 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ اسے کیا ملے گا؟ کوئی حکمت کی بات سن لے گا، کوئی اسے نیک ساتھی مل جائے گا. اگر یہ بھی نہیں ملا تو اللہ کے رحمت کم سے کم اسے تو 1 گلاس پانی کے لیے تو مل جائے گی نہیں مل جائے گی؟ اللہ رحمت سے محروم کرے گا؟ نہیں محروم کرے گا. تو جلیس المسجد لا یخلو عن 3 خصال، مسجد میں بیٹھنے والا 3 فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت اسے ضرور ملنے والی ہے. اس لیے ساتھیوں، مسجد میں بیٹھنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، ذکر کے لیے بیٹھنا، درس کے لیے بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھنا کچھ بھی نہیں ہے. آ کر خاموش ہو کر کے یہ سوچ کر کے کہ اللہ کا گھر ہے اس میں بیٹھ جانا، یہ انسان کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو ضرور ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسجد میں بیٹھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسجد سے اپنا تعلق جوڑنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہاں کی مجلس سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارا مسجدوں میں بیٹھنا اور آنا اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ اسے ضائع نہ کرے. کم سے کم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں محروم
نہ کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.